بعض لوگوں کے ہاں دین کو استعمال کیا جاتا ہے، دین کا نام استعمال کیا جاتا ہے اپنی شہرت کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی ہمیں سکھایا گیا، میں اس رستے پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اپنی پارٹی کی طرف نہیں، اپنے گروہ مسلک فرقے کی طرف نہیں، اپنے جھنڈے کی طرف نہیں، بلکہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ کے کلمہ کی طرف، اس کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، پوری دانائی کے ساتھ، دانش مندی اور عقل مندی کے ساتھ، پورے تفکر، تذکر، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ اور دلیل کے ساتھ، پورا کانشیس ہو کے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر متبع شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ اسی طریقے، اسی پیٹرن کے اوپر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے کہ جس طریقے پہ رسول اللہ نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے۔ سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں ایک ایسی ذمہ داری کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ جس ذمہ داری کو ہم مجموعی طور پہ بحیثیت قوم پوری طرح فراموش کر چکے ہیں۔ جتنی اہم ذمہ داری تھی، جتنی اولین ذمہ داری تھی، جتنا زیادہ ضروری تھا کہ ہر شخص وہ ادا کرے، اتنا زیادہ ہم اس کو بھول چکے ہیں، اور اس کو بھولنے کی سزا بھی ہم اپنے معاشرے میں نظر آ رہا ہے کہ بھگت رہے ہیں۔ اس ذمہ داری کے بارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ نے فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ ہذہ سبیلی، یہ میرا رستہ ہے، ادعو الی اللہ، اور میں اس رستے پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ میری دن رات کی محنت، کاوش، کوشش، جد و جہد، قربانیاں دینا، طعن و تشنیع سننا، اور میرے نام لیواؤں کا قربانیاں دینا، یہ سراسر ایک مقصد ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ دین کی اصل ہے اور دین کی اساس ہے۔ آپ تعلیم دین سے تعلق رکھتے ہیں، یا دعوت دین سے تعلق رکھتے ہیں، یا تبلیغ دین سے تعلق رکھتے ہیں، یا کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ پرفارم کرتے ہیں دین کے نام پر، اس کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مطلوب اور مقصود ہے کہ اپنے آپ کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے اور لوگوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ادعو الی اللہ۔ بعض لوگ دین کے نام پہ اپنا کاروبار چمکاتے ہیں۔ نام دین کا ہوتا ہے، لبادہ دین کا ہوتا ہے، مواد سارا دین کا ہے، لیکن اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ بسا اوقات دین کے نام پہ اپنی سیاست، اپنا عہدہ مقصود ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں دین کو استعمال کیا جاتا ہے، دین کا نام استعمال کیا جاتا ہے اپنی شہرت کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی ہمیں سکھایا گیا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں اس رستے پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اپنی پارٹی کی طرف نہیں، اپنے گروہ مسلک فرقے کی طرف نہیں، اپنے جھنڈے کی طرف نہیں، بلکہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، اللہ کے کلمہ کی طرف، اس کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اور اگلی بات دیکھیے، فرمایا ادعو الی اللہ علی بصیرت، اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ۔ آنکھوں سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں، لیکن دل کی آنکھوں سے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، پوری دانائی کے ساتھ، دانش مندی اور عقل مندی کے ساتھ، پورے
تفقع، تذکر، انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ اور دلیل کے ساتھ پورا کانشیس ہو کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور اگلی بات دیکھیے گا، علی بصیرۃ انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور جو میرا پیروکار ہے، میری اتباع کرنے والا ہے، ہر شخص اسی پیٹرن کے اوپر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ جو میرا پیروکار ہے، جو میری اتباع کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں عظیم مفسر امام ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَحَقٌّ وَاللَّهِ عَلَى مَنْ اتَّبَعَهُ أَن يَدْعُوهُ إِلَى مَا دَعَا إِلَيْهِ۔ اللہ کی قسم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر متبع شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ اسی طریقے، اسی پیٹرن کے اوپر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے کہ جس طریقے پہ رسول اللہ نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے۔ یہ اس پر لازم اور فرض ہے۔ وَيُذَكِّرُ بِالْقُرْآنِ بِالْمَوْعِظَةِ، اور لوگوں کو قرآن کے ساتھ نصیحت کرے۔ وَيَنْهَى عَنْ مَعَاصِ اللَّهِ، اور جن جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے، ان سے لوگوں کو بھی روکے، باز کرے، لوگوں کو منع کرے۔ لیجئے جناب، یہ اصل ذمہ داری ہے کہ جس کے بارے میں ہم بھول چکے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا بصیرت کے ساتھ۔ دو باتیں اس آیت نے ہمیں سکھائی ہیں کہ نمبر ایک، اللہ کی طرف بلانا، دوسرے نمبر پہ بصیرت کے ساتھ، پورے فہم اور دلیل کے ساتھ، علم حاصل کر کے علم کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے کہ انا ومن اتبعنی، میں بھی اسی مشن پہ کام کر رہا ہوں، اور قیامت تک جو بندہ بھی میری پیروی کرنے والا آئے گا وہ بھی اسی مشن پہ کام کرے گا انشاءاللہ۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ مدارج السالکین میں اس آیت کے اندر لکھتے ہیں کہ فَمَن لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَ مِنْ أَتْبَعِهِ، جو بندہ اس مشن پہ کام نہیں کر رہا، اس طریقے پہ زندگی نہیں گزار رہا، اس پیٹرن پہ لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا، فَلَيْسَ مِنْ أَتْبَعِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالْمُوَافَقَةِ، وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروکاروں میں شامل ہی نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَتْبَعِهِ عَلَى الْإِنْتِسَابِ وَالدَّعْوَةِ، چاہے وہ جتنے مرضی بڑے دعوے کرے اور کہے میں رسول اللہ کا بڑا محب ہوں، دعوے دار ہوں، یہ وہ، لیکن چونکہ وہ اس پیٹرن کو فالو نہیں کر رہا، اس مشن پہ کام نہیں کر رہا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت نہیں دے رہا، فَلَيْسَ مِنْ أَتْبَعِهِ، وہ رسول اللہ کے پیروکاروں میں شامل ہی نہیں ہے۔